بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود السلام، اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و اصحابہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ہوں محمد عمران، موجود ہوں سعودی عرب میں۔ تو آپ کو میں مکہ کے حوالے سے، مدینہ کے حوالے سے تمام تر زیارات کرواتا رہتا تھا، لیکن آج کی ویڈیو ہسٹری بیس ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، اور انہوں نے جو اونٹنی کو قتل کیا تھا، مار دیا تھا، اس کی تمام تر ڈیٹیل بتاؤں گا اور وہاں کی آپ کو زیارات بھی کرواؤں گا۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جو لوگ حج پہ آتے ہیں یا عمرہ پہ آتے ہیں، اگر آپ ایک ریاض سے یا دو ریاض سے مدینہ میں شاپنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیے سب سے پہلے ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کو قوم سمود کہا جاتا تھا، اور اس سے پہلے جو قوم تھی اس قوم کو قوم عاد کہا جاتا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم یمن کے پاس ایک قبیلہ تھا، وہاں پہ آباد تھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ سے شمال اور مغرب کی طرف آ کے آباد ہوئی، اور ٹھیک اسی جگہ پہ اس سے پہلے قوم عاد آباد ہوا کرتی تھی، اور قوم عاد بہت زیادہ گناہوں میں برباد ہو چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب دیا تھا اور وہ قوم وہاں سے تباہ ہو چکی تھی، ختم ہو چکی تھی، اور اسی جگہ پہ قوم سمود یعنی کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم آباد ہو گئی۔ تو اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی وہ بھی گناہوں میں پڑ گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام 16 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور ان کے اوپر ذمہ داریاں لگا دی تھی، وہ اپنی قوم کو 100 سال تک سمجھاتے رہے۔ صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کی عمریں تقریباً 600-800 سال تک ہوا کرتی تھی۔ تو صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب بہت زیادہ سمجھایا تو قوم نے صالح علیہ السلام کو کہا کہ اگر آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہو تو ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ انہوں نے کہا کہ پہاڑ سے ایک خوبصورت تندرست اونٹنی باہر نکالو۔ صالح علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکالی، اور پھر اس اونٹنی نے وہاں پہ بچہ بھی دیا، اور وہ اونٹنی اور وہ بچہ وہاں پہاڑوں پہ پھرا کرتی تھی، چلتی پھرتی تھی، لیکن ان کے پاس پانی کا صرف ایک ہی تالاب اور ایک ہی چشمہ تھا۔ تو صالح علیہ السلام نے اس قوم کو بتایا، ان کو کہا کہ ایک دن آپ پانی پئیں گے اور ایک دن وہ جو معجزے والی اونٹنی تھی وہ پانی پیا کرے گی۔ تو پھر اسی طرح ایک دن جو ہے نا جو وہ قوم پانی پیتی تھی، اور اگلے دن وہ اونٹنی سارا تالاب کا پانی پی جایا کرتی تھی، تو جس کی وجہ سے پھر اگلے دن وہ جو قوم تھی وہ اس اونٹنی کا دودھ پیتی تھی، اور دودھ بہت زیادہ ہو جاتا تھا۔ اس سے وہ لوگ جو ہے نا کاروبار بھی کرنے لگ گئے تھے، دودھ بیچنے بھی لگ گئے تھے، اور وہ پھر اس سے بہت زیادہ منافع بھی کمانے لگ گئے تھے۔ لیکن ان میں چند لوگ تھے جن کو یہ پسند نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ اس اونٹنی کو بھی مار دیتے ہیں، اس بچے کو بھی مار دیتے ہیں۔ اس قوم میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ادار بن صالح، اس کو یہ ذمہ داری لگائی گئی، اس کو کہا گیا کہ آپ اس اونٹنی کو مار دو۔ تو اس نے سب سے پہلے اس اونٹنی کے چاروں پاؤں کاٹے اور پھر بہت ہی بے دردی سے اس کو ذبح کر دیا۔ تو اس اونٹنی کا جو بچہ تھا وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا، اور وہاں پہ جا کے بہت زیادہ چیخ و پکار کی اس نے، اور پھر صالح علیہ السلام نے جب دیکھا تو وہ پہاڑ کے اوپر گئے تو وہ بچہ زور زور سے جو ہے نا ماں ماں چلا رہا تھا، اور اس کے بعد وہ وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ تو صالح علیہ السلام بہت زیادہ ناراض ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ بچے نے 3 بار ماں ماں کہا ہے، تو آپ کو 3 دن تک اللہ تعالیٰ کی مہلت ہے، 3 دن تک آپ اللہ تعالیٰ کا اب جو ہے نا جتنا بھی رزق ہے، جو چیزیں ہیں آپ کھاؤ گے پیو گے، 3 دن بعد آپ کے اوپر عذاب شروع ہو جائے گا۔ تو اس قوم نے وہ چیز بھی نہیں مانی، اور صالح علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، وہ جو ہے نا فلسطین کے ایک علاقے میں جا کے آباد ہو گئے۔ تو 3 دن بعد اس قوم کے چہرے سب سے پہلے زرد ہو گئے، پھر لال ہو گئے، اور اس کے بعد اس قوم کے اوپر بہت زیادہ عذاب ہوئے۔ آسمان سے بہت ہی زور زور کی آوازیں آئی جس سے ان کے بھیجے پھٹ گئے، اور وہ تمام لوگ وہاں پہ نیست و نابود ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ صالح علیہ السلام نے وہاں پہ ہی اپنی ساری زندگی بقیہ گزاری، اور وہیں پہ ہی انہوں نے وفات پائی۔ تو یہ جو علاقہ میں آپ کو دکھانے والا ہوں یہ وہی جگہ ہے، وہی پرانے جو ہے نا مکانات ہیں، اور قرآن پاک میں سورۃ نمل میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے یہ نشانیاں ہیں۔ یہ دیکھیں جی، میں اس ایریے کے پاس موجود ہوں، وہ سامنے جو پہاڑ ہیں وہاں پہ وہ قوم آباد ہوا کرتی تھی، اور یہ جو مکانات ہیں
یہ بھی بہت ہی پرانے قدیم دور کے مکانات ہیں یہاں پہ جو بنے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں آپ کو بلڈنگ دیواریں نظر آ رہی ہوں گی, بہت پرانے دور کی یہ عمارات بنی ہوئی ہیں. لیکن قوم سمود تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پہلے کی ہے, کیونکہ صالح علیہ السلام بہت پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے تھے, تو یہ ان کے مکانات نہیں ہوں گے. لیکن یہ بھی بہت پرانی آبادی ہے, بہت پرانے مکانات یہاں پہ موجود ہیں. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بہت ہی پرانی بلڈنگز ہیں. تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں سامنے پہاڑ جہاں پہ قوم سمود آباد ہوا کرتی تھی. تو یہ دیکھیں یہ جو سامنے پہاڑ ابھی آپ کو نظر آنا شروع ہو گئے ہیں, یہ وہ پہاڑات تھے جن کے اوپر قوم سمود آباد ہوئی تھی, یعنی کہ صالح علیہ السلام کی قوم. اور اس کے علاوہ ویڈیو کے شروع میں نے بتایا تھا قوم سمود کے بارے میں اور قوم عاد کے بارے میں. یہ دونوں قومیں جو تھی یہ پہاڑوں کو کاٹ کے اپنے گھر بنا لیا کرتے تھے, تو اسی لیے یہ قومیں پہاڑوں میں رہا کرتی تھی. اور یہ جو سامنے پہاڑ ہیں یہیں پہ ہی وہ قوم آباد تھی, حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود. اور لیکن یہ دیکھیں یہ جو بلڈنگز ہیں, یہ گھر ہیں, یہ بھی بہت پرانے بنائے گئے ہیں, پرانے دور کی طرز سے بنے ہوئے ہیں. لیکن وہ قوم یہ جو پہاڑ ہیں یہ دیکھیں بہت ہی پرانے پہاڑ ہیں, ان کو بہت جو ہے نا شیپ سے بنایا گیا, کاٹا گیا ہے. صالح علیہ السلام کی قوم تو یہاں پہ نیست و نابود ہو گئی تھی, لیکن وہ جو پہاڑ ہیں وہ ابھی بھی اسی جگہ پہ قائم ہیں. اور یہ العلولہ کا شہر ہے, یہ مدینہ سے 200 کلومیٹر آگے ہے, اور بہت سارے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں, زیارات کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں. اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں تو اس جگہ پہ جا سکتے ہیں. لیکن یہ دیکھیں یہ پہاڑ یہ بہت ہی جو ہے نا عجیب سے پہاڑ, ان کی عجیب سی شکل بنی ہوئی ہے. تو سب سے پہلے میں نے آپ کو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بتایا, قوم سمود کے بارے میں, اس کے علاوہ قوم عاد کے بارے میں, اور تمام تر ڈیٹیلز کے ساتھ میں نے آپ کو اس جگہ کی زیارت بھی کروائی ہے, یہ جگہ بھی دکھائی ہے. تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اپڈیٹ کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک, چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں, تاکہ لیٹسٹ آنے والی جو بھی اپڈیٹ ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.